رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا درس فقہ جاری ہے۔ لقمے کے مسائل ہمارے درس میں جاری ہیں۔ 11 نمبر مسئلہ یہ ہے، جو شخص بھی لقمہ دے اس کو چاہیے لقمہ دیتے وقت وہ قرات کی نیت نہ کرے بلکہ لقمہ دینے کی نیت کرے۔ امام صاحب تراویح میں یا نماز میں اگر امام صاحب بولتے ہیں تو جو پیچھے لقمہ دینے والا سامع ہے، جب کوئی اور لقمہ دیتا ہے مقتدی ہے تو وہ لقمہ دیتے ہوئے کیا کرے، وہ قرات کی نیت نہ کرے بلکہ لقمے کی نیت کرے، کیونکہ فتاوی شامی کے اندر ہے لأن القراءة المقتدی منع عنها والفتح على امامی غیر منع عنہ، یعنی کیونکہ قرات سے مقتدی کو منع کیا گیا ہے اور جب کہ لقمہ دینے سے انہیں منع نہیں کیا گیا، لہذا جو منع نہیں ہے اسی ہی کی نیت کرے، کیونکہ امام کے پیچھے جب مقتدی کھڑا ہوتا ہے چاہے وہ نماز جہری ہو یا سری ہو، سری کا مطلب ہے یا خاموشی سے پڑھی جاتی ہے، قرات کی جاتی ہے، ظہر عصر کی نماز، مغرب عشاء اور فجر کی نماز جو ہے یہ جہری نمازیں کہلاتی ہیں۔ ان نمازوں کے اندر امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، دونوں نمازوں میں مقتدی کو قرات نہیں کرنی ہوتی بلکہ خاموش رہنا ہوتا ہے۔ تو جب مقتدی نے کچھ بتایا امام کو جاری نماز میں تو وہ قرات کی نیت نہ کرے، کیونکہ قرات کرنا اسے منع ہے، اس لیے جب بھی وہ قرآن پڑھ کے آگے بتائے گا تاکہ امام اپنی درستگی کر لے تو وہ اس میں نیت کیا کرے گا، لقمہ دینے کی نیت کرے۔ نمبر 12، دیکھا گیا ہے کہ تراویح کہ ایک تراویح پڑھانے والے کے پیچھے کئی حافظ کھڑے لقمے دے رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی اپنی نیت کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے کہ ان کی نیت حافظ صاحب کو پریشان کرنے کی نہیں ہو۔ بعض ہوتا ہے حافظ صاحب کو پریشان کرنے کے لیے وہ بار بار لقمہ دے رہے ہوتے ہیں، اگر پریشان کرنے کی نیت سے لقمہ دیتے ہیں بھلے درست بھی بتا رہے ہیں، اب وہ حرام کے مرتکب ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اعلیٰ حضرت نے فرمایا، حدیث پاک کوٹ کی اس پر فرمایا، قاری پڑھنے والے کو پریشان کرنے کی نیت حرام ہے۔ حدیث پاک میں بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، فرمایا لوگوں کو خوشخبری سناؤ، انہیں متنفر نہ کرو، نفرت نہ دلاؤ، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، ان کے اندر تنگی پیدا نہ کرو۔ اب اگر یہ نیت ہے اسے پریشان کرنا ہے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے تنگی بھی پیدا ہو رہی ہے، نفرت بھی پیدا ہو رہی ہے۔ حدیث پاک کی مخالفت ہے، یسروا ولا تعسروا، مسلمانوں کیا کرو، آسانی پیدا کرو، مسلمانوں کو خوشخبریاں سناؤ، مسلمانوں میں نفرت نہ پیدا کرو، مسلمانوں کو آسانیاں دو، انہیں تنگیوں میں مبتلا نہ کرو۔ اچھا، اسی طرح اگر یہ نیت نہیں ہے لقمہ دیتے ہوئے کہ بھئی حافظ صاحب کو پریشان کرنے کی نیت نہیں ہے، لیکن بسا اوقات ہوتا ہے کہ اپنا حفظ جتانا ہوتا ہے، ماں بزرگ کو بڑا یاد ہے، حافظ صاحب کو دوبارہ تکرار کرنے کا موقع ہی نہیں دینا، فوراً میں نے لقمہ دے دینا ہے تاکہ محلے میں علاقے میں پتہ چلے میرا حفظ کتنا مضبوط ہے۔ اگر یہ نیت ہے پھر بھی حرام ہے، کیونکہ یہ ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، رب کی رضا مقصود نہیں ہے بلکہ لوگوں کی رضا مقصود ہے، یہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ اسی طرح مصلی نمازی نے اپنے امام کے سوا دوسرے کو لقمہ دیا تو لقمہ دینے والے کی نماز جاتی رہی۔ جس کو لقمہ دیا چاہے وہ نماز میں ہو یا نہ ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو یا کسی اور کا امام ہو۔ اب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے کھڑا ہونے والے لقمہ دیا، امام کو لقمے کی حاجت، امام کو لقمہ نہیں دیا، کوئی بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اس کو لقمہ دینے لگا پیچھے نماز پڑھتے ہوئے، یا کوئی ویسے بیٹھا ہو تو قرآن غلط پڑھنے لگا اسے لقمہ دینے لگا، ٹھیک ہے، یا وہ کوئی اور جماعت ہو رہی تھی وہاں غلطی ہوئی ہے، یہاں سے یہ لقمہ دے رہا ہے، سب صورتوں میں اس کی نماز کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز جاتی رہے گی۔ وجہ کیا ہے، اپنے امام کے علاوہ کسی اور کو لقمہ دینا اور اس کی نماز کو فاسد کر دے گا، کیونکہ لقمہ دینا تعلیم و تعلم ہے، سیکھنا سکھانا ہے، اور نماز میں سیکھنا سکھانا جائز نہیں ہے۔ حاجت کے لیے یہ لقمہ دے کر نماز کو درست کیا جاتا ہے، یہ شریعت میں حاجت کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، وگرنہ لقمہ دے کے کیا کرتے ہیں، امام کو سکھاتے ہیں نا بھائی آپ غلط کر رہے ہو درست کر لو، جب قرآن غلط پڑھ رہا ہے یا کہیں چھوڑ کے جا رہا ہے اسے یاد کرا رہے ہیں، اسے سکھا رہے ہیں۔ تعلیم و تعلم حالت نماز میں جائز نہیں ہوتا، لیکن حاجت کے طور پر جائز ہے کہ نماز کو فساد سے بچانے کے لیے، تو یہاں دوسرے کی نماز کو فساد سے بچانا اس پر لازم تو نہیں ہے،
اس لیے کوئی منفرد ہے، امام کسی اور کا ہے، اب یہ لقمہ دے گا، تعلیم و تعلم پایا جا رہا ہے، جس کی بنا پر اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ اپنے مقتدی کے سوا دوسرے کا لقمہ لینا بھی مفسد نماز ہے۔ اب مثال کے طور پر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، باقی آپ سارے مقتدی ہیں، آپ میں سے کسی لقمہ نہیں دیا، امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے، کوئی بندہ ویسے ہی کھڑا ہوا اس نے لقمہ دے دیا، اب وہ غیر مقتدی ہے، ٹھیک ہے، اب اس نے لقمہ دیا تو امام نے لقمہ لے لیا، اب نماز امام کی ٹوٹ جائے گی، امام کی ٹوٹی تو سب کی ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہاں کسی نے باہر سے لقمہ دیا جو اس کا اپنا مقتدی نہیں ہے، لیکن لقمہ دیتے ہوئے ہی اسے خود یاد آ گیا، لقمے کی بنا پر یاد نہیں آیا، اگر وہ لقمہ نہ بھی دیتا امام کو خود بھی یاد آ جاتا تو اب اس کے لقمے کی بنا پر امام کی نماز نہیں ٹوٹے گی، گویا اس نے اپنی یاد دہانی سے اپنی نماز کو کیا کیا ہے؟ درست کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح اگلا مسئلہ وہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ لقمہ دینے والے کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ قرآن کریم دیکھ کر لقمہ دے، یا مصحف شریف یعنی قرآن شریف دیکھ کر لقمہ دینا لقمہ دینے والے کی نماز کو فاسد کر دیتا ہے، کہ نماز میں مصحف شریف سے دیکھ کر قرآن پڑھنا مطلقاً مفسد نماز ہے۔ یوں ہی اگر محراب میں وغیرہ میں لکھا ہوا دیکھ کر قرآن پڑھے کوئی بندہ نماز پڑھاتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے، تو اس کی نماز بھی کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ وہی ہے کہ نماز کی حالت میں سیکھنا جائز نہیں ہے۔ اب کیفیت کیا ہے کہ اس میں ایک مسئلہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، شبینہ پڑھا جاتا ہے۔ شبینہ کے اندر اب باپ بیٹے کا قرآن سن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، منظر پکی کرنے کے لیے، اب وہ غلطی کیسے نکالتا ہے؟ دو حافظوں کو کھڑا کیا جاتا ہے مدارس کے اندر رات کو شبینہ پڑھنے کے لیے، آپ کی منزل مضبوط ہو جائے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک قرآن لے کے کھڑا ہوتا ہے، دوسرا نفل کے طور پر ایک پارہ سناتا ہے، نفل پڑھتا ہے، آدھا پارہ سناتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر آدھا پارہ سناتا ہے۔ اب دوسرا بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ قرآن لے کے کھڑا ہوا ہے، جہاں بولتا ہے یہ لقمہ سے دے رہا ہے، تو اس طور پر اس کی نماز تو کیا ہو جائے گی؟ جو ہی وہ لقمہ لے گا نماز اس کی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ لقمہ اس کا لے رہا ہے جو نماز میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ کیفیت کیا ہے؟ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ قرآن سے دیکھ کر لقمہ دیا جائے، چاہے وہ قرآن سے دیکھ کر حالت نماز میں دیکھ رہا ہے یا حالت نماز کے علاوہ دیکھ رہا ہے۔ حالت نماز کے علاوہ ویسے بھی نماز کو توڑ دے گا اس کا لقمہ، اور نماز کی حالت میں بھی یہ قرآن سے دیکھ کر اگر دیتا ہے تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی، اور لقمہ لینے والا لقمہ لے گا اس کی نماز بھی کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ آخر میں ایک شرعی مسئلہ فتویٰ ہے، اس پر انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام کو قاعدہ اولیٰ میں اپنی عادت سے زیادہ یعنی عادت سے دیر لگ گئی، جتنی مقدار میں قاعدہ اولیٰ میں امام تشہد پڑھتا ہے اس سے کچھ دیر ہو گئی ہے۔ اب مقتدیوں نے کہا امام صاحب بھول گئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں تیسری رکعت میں کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کسی نے سبحان اللہ کہہ دیا، لقمہ دے دیا، یا کسی نے الحمدللہ کہہ دیا، تو اب وہ جو لقمہ دیا ہے دو حال سے خالی نہیں ہوگا۔ آیا کہ اس صورت میں لقمہ دینے والی کی نماز ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی؟ دو صورتیں ہیں، یا تو اس نیت سے دے رہا ہے کہ بھائی امام بھول گیا ہے، امام غلطی کر گیا ہے، تیسری رکعت میں کھڑا ہونا ہے، اب وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا، اگر اس کا گمان یہ ہے اور وہ گمان صحیح ثابت ہوتا ہے یا غلط ثابت ہوتا ہے، ہو سکتا ہے غلط ثابت ہو، امام صاحب اس بار ہو سکتا ہے بڑی ترتیل سے پڑھ رہے ہوں، آہستہ آہستہ تشہد کو پڑھ رہے ہوں، اور اس نے تو چٹکی مار کے پڑھ لی ہے، اب یہ کہتا ہے میری ختم ہوگی، امام کی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ تو اب وہ اگر غلطی پر ہے تو بھی اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، غلطی پر نہیں ہے، درستگی پر ہے، واقعی امام صاحب نے تشہد میں قاعدہ اولیٰ کے اندر تشہد کے ساتھ درود بھی پڑھ لیا، امام صاحب اٹھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ لقمہ دے رہا ہے پھر بھی نماز ٹوٹ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ اب کیوں ٹوٹی؟ اب اس لیے ٹوٹی جو امام پر ہونا تھا وہ ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ تشہد کے بعد اگر درود تھوڑا سا بھی پڑھتا ہے، اعلیٰ محمد تک پڑھتا ہے، تو سجدہ صاحب تو واجب ہو چکا ہے، جو واجب ہونا تھا وہ لازم ہو گیا، اب محل لقمہ رہا ہی نہیں، اب بغیر محل کے لقمہ دے رہا ہے، اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑے صورتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ تو اس کا ایک مسئلہ، اس پر ایک جزیہ پیش کیا اعلیٰ حضرت نے، فرمایا ایسے ہی ہے جیسے امام قاعدہ اولیٰ کیا ہی نہیں اس نے، اب
بیٹھنے کے قریب ہے, اٹھنے لگا ہے, کسی نے لقمہ دیا, درست ہے, لیکن امام صاحب سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں. اب امام صاحب سیدھا کھڑے ہو گئے تیسری رکعت میں, قاعدہ اولا نہیں کیا, قاعدہ اولا واجب تھا, کسی نے لقمہ دیا, سبحان اللہ, وہ بتانا چاہ رہے ہیں امام صاحب قاعدہ اولا رہ گیا ہے, اب تیسری میں کھڑے ہو گئے ہیں, دوسری میں بیٹھنا تھا. اب وہ لقمہ دے رہا ہے تو اب اس کا لقمہ جو ہے بغیر محل کے تھا, کیونکہ اب جو امام پر لازم ہونا تھا وہ ہو گیا. وہ کیا تھا؟ سجدہ صاحب ہو گیا, کیونکہ قاعدہ اولا واجب تھا. اب وہ نہیں کیا امام صاحب نے, سجدہ صاحب واجب ہو گیا. اب بغیر محل کے لقمہ دیا, اب اس کا بغیر محل کے لقمہ دینے سے نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. اگر امام صاحب نے اس کا لقمہ لیا, واپس قاعدہ اولا میں آگے, اب امام صاحب کی بھی کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی, کیونکہ وہ غیر مقتدی ہو گیا, نمازی اس کو ٹوٹ گئی ہے, وہ غیر نمازی ہے. غیر نمازی کا لقمہ امام نے لیا, امام کی بھی کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی. اگر امام کی ٹوٹی, باقی کوئی بھی نہیں بچا, باقی سب کی بھی کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. تو یہ باتیں عام نہیں ہیں, مصلی پہ کھڑا ہونا عام نہیں ہے. خدا کی قسم, خدا کی قسم, میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا دنیا کا مشکل ترین کام ہے امامت, ہم کہتے ہیں خیر ہے نا یار, 10-15 ہزار دیتے ہیں, تمہارا نوکر بھی یہی ہے, ہمارا خادم بھی یہی ہے, جو مرضی ہے, جس کو کوئی نہ پوچھے وہ بھی امام کو سنا دے گا آگے. بہت مشکل کام ہے بھائی. اپنی نماز کا ذمہ لینا مشکل ہے, سب کا لینا آسان ہے. بہت بڑا مشکل کام ہے بھائی. پھر 24 گھنٹے کا بیچارہ یہ مجبور ہے, کہیں بھی جائے گا اسے ٹینشن ہے نماز پڑھانی ہے. آپ لوگ کہیں جائے ٹینشن ہوتی ہے؟ غیر پڑھ لیں گے نا یار, کہیں بھی مسئلہ پڑھ لیں گے, اس نے پڑھانی ہے. لیکن جو نہیں تو امام کے بارے میں ایسی کیفیات ہوتی ہیں. یہ آسان نہیں ہے امام بننا, مصلی سنبھالنا آسان نہیں ہے. پھر اتنے مسائل پر عبور ہونا, نمازوں کے, لوگوں کی نمازوں کا لحاظ رکھنا, اللہ جسے توفیق دے وہی کرتا ہے. اور میں تو کہتا ہوں اگر اپنے بچوں کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں انہیں امام بنائیں, اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں انہیں حافظ بنائیں, اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں انہیں عالم دین بنائیں. یہ آپ کی سچی محبت ہوگی. کیوں؟ مریں گے دعا تو یہی کریں گے نا یار, 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, ثواب انہیں ملتا رہے گا. اللہ مغفر لی حی نہ پڑھتے رہیں گے, ثواب آپ کو ملتا رہے گا. ٹھیک ہے, رب اجعلنی پڑھتے رہیں گے, ثواب آپ کو ملتا رہے گا. رب ہما کما رب یعنی صغیرہ پڑھتے رہیں گے, ثواب آپ کو ملتا رہے گا. تو یہ سارے وہی پڑھیں گے جن کو آپ دینی تربیت کریں گے. اللہ تعالیٰ میں عقل سلیم عطا فرمائے, دین و دنیا کی ہمیں بلائیاں عطا فرمائے, اور دین کی سمجھ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.